موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی ایک تعلیم ہمارے لیے کتنی بہترین ہے۔ 20ویں پارے میں جہاں ان کا واقعہ ہے، بات ختم کرتا ہوں، ہم بے پردگی سے بچ سکتے ہیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدین آئے تو مدین کے کنویں کے پاس شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں، بھیڑ زیادہ تھی، تو انہوں نے ایک دوسرا کنواں بند تھا تو اس کا پتھر ہٹا کر اپنے ان کے جانوروں کو پانی پلایا کہ لڑکیاں ہیں، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر چلی جائے۔ تو انہوں نے احسان کیا۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اپنے گھر آ کر والد سے کہتی ہیں کہ ایک نوجوان تھے، انہوں نے ہماری ایسے مدد کی، اس لیے ہم آج جلدی آ گئے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس نیک انسان کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ بلانے کے لیے آئی اور انہوں نے کہا، 20ویں پارے میں ذکر ہے کہ ہمارے ابو بلا رہے ہیں، چلیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، مفسرین فرماتے ہیں اب گھر تو معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام، اب یہ بیٹی ہی ہے جو لے کر جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے آؤ، میں سامنے چلوں گا، پیچھے سے مجھ کو راستہ بتانا۔ مفسرین فرماتے ہیں عورت سامنے چلے، مرد اس کے پیچھے چلے گا تو عورت کی بے پردگی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو پیچھے کیا، عورت پر نظر ہی نہ پڑے، عورت پیچھے رہے گی، یہ سامنے رہیں گے، جہاں مڑنے کا موقع آئے گا وہ پیچھے سے بول دیں گے، مڑ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے ایک نبی کی تعلیم، انہوں نے سامنے ایک چلتی ہوئی عورت کو گوارا نہیں کیا، ان کو پیچھے کیا جبکہ ضرورت تھی۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں ہر جگہ اس تعلیم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک بس میں ایک خاندان کی بس ہے اور وہ سب خاندان کے مرد عورت مل کر کہیں جا رہے ہیں، شادیوں میں ہوتا ہے ایسا، تو فرمایا گیا کہ خواتین پیچھے بیٹھیں، پیچھے کے حصے میں بیٹھیں اور مرد سامنے کے حصے میں بیٹھیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین کو سامنے بٹھائیں گے اور مردوں کو پیچھے بٹھائیں گے تو خواتین مردوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں گی، پردہ نہیں ہوگا۔ ان کو پیچھے بٹھایا جائے، مردوں کو سامنے بٹھایا جائے۔ اب ہمارا نظام تو ایسا ہے کہ عورتوں کو سامنے بٹھا دیا گیا ہے اور مردوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ یہاں بھی پردے کی تعلیم دے رہا ہے کہ عورتیں پیچھے رہیں، مرد آگے رہے۔ یہ پاکیزہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہم کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر، اور یہاں سے نئی نسل سے لے کر بڑی نسل تک ہم کو سوچنا ہے، اور یہ سوچنا مردوں کا کام ہے اور بوڑھی خواتین کا کام ہے۔ مرد چاہ لیں اور بوڑھی خواتین چاہ لیں، عورتیں بے پردگی کر ہی نہیں سکتی، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں اور بڑوں کو ہی دی ہے کہ وہ چھوٹوں کو پردہ کرائیں تاکہ کسی کو بہکنے کا موقع ہی نہ ملے اور کسی کو برائی میں پڑنے کا موقع ہی نہ ملے، سد باب ہو جائے۔ جو غلطی سے تھوڑے بہت کہیں مواقع ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا غلطی سے نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، وہ اختیار میں نہیں ہے، ہم کو کیا معلوم ادھر کیا ہے، نظر ڈالتے ہی بے پردگی نظر آئے فوراً ہٹا لیں، یہ معاف ہے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید آج ہم کو آپ کو حیدرآباد کی سڑکوں پہ پھرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس حدیث نے ہم کو بچا کے رکھا ہے گناہوں سے، کہ غلطی سے نظر پڑ گئی ہٹا لیجئے، گناہ سے بچ گئے۔ اگر دیکھیے اسلام کتنا سچا مذہب ہے، کتنا اللہ نے وہی حکم دیا جو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا کہ نظر پڑنا ہی نہیں چاہیے بے پردہ عورت پہ، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم کو کیا معلوم ادھر بے پردہ عورت ہے، پڑ جائے گی، اچانک پڑ گئی، یہ اختیار میں نہیں تھا، لیکن باقی رکھنا تمہارے اختیار میں، اس کو ہٹا لو، نظر ہٹا لو، تو پڑی ہوئی نظر معاف۔ تو اگر یہ حدیث نہ ہوتی حضور کی تو کیا ہم اور آپ باہر نکل پاتے آج؟ ہاں، لیکن کتنے لوگ اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سوال ہے کہ غلطی سے نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں، دوسری نظر نہ ڈالیں اور اسی نظر کو باقی نہ رکھیں۔ کیا یہ حدیث ہم کو گناہ سے نہیں بچا رہی ہے؟ تو کیا ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟